مورخین کا بیان ہے کہ فرعون اول جس کا نام ریان تھا جو کہ بلخ کا رہنے والا تھا، ایک مرتبہ خراسان میں شدید قحط پڑا۔ یہ وہاں قحط کی وجہ سے وطن کو ترک کر کے مصر کے مقام کوشیخ پہنچا۔ یہ بہت زیادہ بھوکا تھا، لہٰذا نان بائی بیکری کی دکان تلاش کرتے ہوئے حامان کے پاس جا پہنچا جو کہ خباز تھا اور کتب آسمانی کا عالم تھا۔ اس نے کتاب میں پڑھا ہوا تھا کہ ایک زمانے میں ایک شخص بلخ سے آئے گا جو مختلف صفات سے متصف ہوگا۔ ریان جس وقت اس دکان پر پہنچا اور حامان جو کہ اس دکان کا مالک تھا اس کی نظر ریان پر پڑی تو اس نے چند منٹ ملاقات کے بعد سمجھ لیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر کتاب میں ہے۔ اس نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ ریان نے کہا بلخ سے آ رہا ہوں اور مصر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حامان نے اسے گھر کھانے کے لیے دعوت دی اور اسے کہا کہ 2-4 دن یہیں ٹھہرو، پھر مصر جانا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ریان یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس کے گھر میں 2-4 دن گزارے۔ ریان چونکہ حسین آدمی تھا، حامان نے اسے اپنے لیے مشغولہ بنا لیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد دونوں مصر پہنچے۔ وہاں پہنچ کر حامان نے ریان سے کہا تم کوئی کام جانتے ہو؟ تو اس نے کہا کھیتی باڑی کا کام جانتا ہوں۔ حامان نے کہا کہ پھر خربوزے کی کاشت کرو۔ چنانچہ ریان نے ایک کھیت اجارے پر لے کر خربوزہ بو دیا اور اس کی اس طرح سے حفاظت کی کہ خربوزے کی فصل آنے سے پہلے ہی خربوزہ تیار ہو گیا۔ ریان نے چند خربوزے حامان کو دیے کہ جاؤ بازار میں فروخت کرو۔ چنانچہ حامان وہ خربوزے لے کر بازار گیا، صبح سے شام تک بیٹھا رہا۔ خربوزہ تو بک گیا لیکن اس کی قیمت اس کو نہ ملی۔ ریان نے پوچھا کیا ہوا؟ تو حامان نے جواب دیا کہ سب لوگ سارے خربوزے لے گئے لیکن کسی نے پیسے نہیں دیے۔ میں جس سے بھی پیسے مانگتا تو وہ مجھے تمانچہ مار دیتا۔ پھر دوسرے دن بھی اسی طرح ہوا۔ ریان سمجھ گیا کہ یہ ملک غیر محفوظ اور غیر منضبط ہے، لہٰذا اس نے یہ صورت اختیار کی کہ سارا سامان فروخت کر کے چند گھوڑے اور چند غلام خرید لیے اور شہر پناہ کے اوپر چند غلام لے جا کر پہرا لگا لیا اور لوگوں سے ٹیکس وصول کرنے لگا اور ہر وہ آدمی سے 1-1 دینار وصول کرتا جو اپنا مال لے کر جاتا یا لے کر شہر میں داخل ہوتا۔ چنانچہ ان لوگوں نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ ایک شخص عرصے دراز سے یہ کام کر رہا ہے۔ بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم کون ہو اور کس کے حکم سے ٹیکس وصول کر رہے ہو؟ ریان نے کہا میں ایک مسافر ہوں، عرصے دراز سے اس ملک میں آیا ہوں۔ میری خواہش تھی کہ بادشاہ سلامت سے ملاقات کروں لیکن مجھے کوئی اجازت نہیں دیتا تھا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ کئی بار کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ آخرکار میں نے سوچا کہ کوئی ایسا کام کروں جس کی وجہ سے بادشاہ سے ملاقات ہو سکے۔ بالآخر میں نے یہ کام شروع کر دیا۔ میں نے جو مال ٹیکس سے جمع کیا وہ سب آپ کو دیتا ہوں۔ میرا مقصد مال جمع کرنا نہیں تھا بلکہ بادشاہ سلامت سے ملاقات کرنا مقصد تھا۔ اب ملاقات ہو گئی لہٰذا سارا مال مجھ سے لے سکتے ہیں۔ ریان کے اس جواب سے بادشاہ مصر بے حد خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میں تمہاری باتوں سے بہت متاثر ہوا ہوں، تم مجھے ذہین اور چالاک لگتے ہو، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنی سلطنت کا وزیر بنا لوں۔ ریان نے جواب دیا کہ اس سے زیادہ میری خوش قسمتی کیا ہوگی، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ۔ یہاں تک کہ بادشاہ مصر نے ریان کو وزیر بنا لیا۔ یہ وزارت کے فرائض انجام دیتا رہا یہاں تک کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور ریان بن ولید سلطنت مصر پر قبضہ کر کے مکمل حکمران بن گیا اور اس نے پوری سرکشی کا مظاہرہ کیا اور اپنے آپ کو فرعون کا لقب دیا۔